تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنقید کی وجہ دو ہو سکتی ہے۔ تنقید کی بنیاد یا تو عقیدہ ہوگا یا تنقید کی بنیاد عمل ہوگا۔ تنقید کی بنیاد اگر عقیدہ ہو تو سن، اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدے میں فساد ہے، تو عقیدے کے فساد کی وجہ سے وہ صحابی نہیں رہتا۔ اس لیے عقیدے کی بنیاد پر صحابہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی، اور اگر عقیدے کی بنیاد عمل ہو تو عمل کی بنیاد پر صحابہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہم نے صحابی مانا ہے تصدیق نبی کی وجہ سے، ہم نے صحابی مانا ہے صحبت نبی کی وجہ سے۔ صحابی کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس سے پتا چلا کہ اس صحابی مانا گیا ہے وہ صحبت نبی اور تصدیق نبی کی وجہ سے مانا گیا ہے، نہ کہ عمل کی بنیاد پر۔ تو اس لیے عمل کی بنیاد پر صحابہ پر تنقید نہیں کی جا سکتی، اس لیے تمام کے تمام صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے۔ چنانچہ امام قرطبی مالکی متوفی سن 671 ہجری الجامع لاحکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جس کا کسی قطار میں شمار نہیں کیا گیا، اس کا کہنا ہے کہ صحابہ کا معاملہ عام لوگوں کی طرح ہے، صحابہ کی عدالت سے بھی بحث کی جائے گی۔ صحابہ آپسی جنگ سے پہلے عادل تھے، لیکن آپسی جنگ کے بعد اب ان کے احوال سے بحث ضروری ہے۔ تو علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں ھذا مردود، یہ قول مردود ہے، یہ قول قابل قبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا صحابہ تنقید سے بالا تر ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو حمیت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔